بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم۔ بیلجیم ٹائمز کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہیں۔ ناظرین، بات کریں گے آج پاکستان میں ہونے والے دو انتہائی افسوسناک واقعات پر۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں جو واقعہ بلوچستان کے علاقے مچھ میں پیش آیا۔ وہاں پر 10 کارکنوں کو قتل کر دیا گیا اور جس کی ذمہ داری بھی قبول کر لی وہاں کی دولت اسلامیہ کی تنظیم نے۔ تو واقعے کے مطابق دہشت گردوں نے ان لوگوں کو اغوا کیا، ان کی آنکھوں پر پٹی باندھی، ان کے ہاتھ باندھے اور پھر ان پر فائرنگ کھول دی۔ اور جب وہ لوگ نیچے گرے تو دہشت گردوں نے اس پر بس نہیں کی بلکہ ان کے گلے بھی انہوں نے کاٹ دیے۔ تو ان تمام لوگوں کا جو تعلق تھا وہ ہزارہ کمیونٹی سے تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہزارہ کمیونٹی جو وہاں کی بلوچستان کی ہے اس کا تعلق جو ہے اہل تشیع سے ہے۔ اور ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ ان لوگوں کو چن چن کر گولیاں ماری گئیں۔ اگر یہ بسوں میں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو بسوں سے نکال کر ان کی شناخت کر کے ان کو گولیاں ماری جاتی ہیں اور ان کی جو لاشیں ہوتی ہیں وہ روڈ کے اوپر پھینک دی جاتی ہیں۔ تو یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ اس سے پہلے بھی چند سال پہلے کی بات ہے کہ ان کی ایک بس کو سر عام اسی طرح دہشت گردوں نے آگ لگا دی، جس میں بچے تھے، عورتیں تھیں، مرد بوڑھے سبھی شامل تھے، جو کہ ایران سے آ رہے تھے اپنی زیارت کر کے۔ تو ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ شیعہ ہیں تو ان کو سر عام وہ بس کو آگ لگا دی اور کسی ایک بندے کو بھی انہوں نے باہر نہیں نکلنے دیا۔ آگ لگا کر پھر اس پر اندھا فائرنگ بھی کرتے ہیں یہ لوگ۔ اتنے ظالم لوگ ہیں یہ، جب دنیا دیکھتی ہے تو وہ لرز جاتی ہے کہ اتنے ظالم لوگ بھی ہوتے ہیں یہاں پر۔ یہ تو دہشت گرد ہیں، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے دہشت گرد جب عدالتوں میں جاتے ہیں تو وہ بری بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے خلاف کوئی گواہی بھی نہیں ہوتی۔ تو ایسے لوگوں کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے اور عبرت کا نشان بنا دینا چاہیے کہ جو اس طرح زندگی سے کھیلتے ہیں۔ اب دوسرے واقعے کی بات کرتے ہیں، وہ بھی دہشت گردی کا ہی واقعہ ہے، لیکن اس میں کوئی دہشت گرد تنظیم نہ تو شامل تھی، نہ ہی کوئی دہشت گرد شامل تھا، بلکہ دہشت گردوں کے روپ میں پولیس والے شامل تھے۔ اس میں اسلام آباد کے علاقے میں 21 سالہ اسامہ ندیم ستی نام ہے اس لڑکے کا، اس کو بے دردی سے انہوں نے گولیاں مار دیں اور پوسٹ مارٹم میں پتہ چلتا ہے کہ اس کے جسم میں 22 گولیاں نکلتی ہیں۔ اب پولیس کا جو موقف ہے، انہوں نے کہا جی ہمیں اطلاع ملی ہے۔ ایک روایتی انداز جو پولیس کا ہوتا ہے، وہ ایک جھوٹ بول کے جب کسی کو مار دیتے ہیں تو پھر ایک جھوٹی FIR بھی لکھ لیتے ہیں اور بیان بھی جھوٹے، سب کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی ہمیں اطلاع ملی ہے کہ ڈکیتی کی واردات ہو رہی ہے، تو ہم موقع پر پہنچے اور وہاں سے یہ گاڑی کالے شیشوں والی جا رہی تھی تو ہم نے اس کو روکا، یہ نہیں رکی تو ہم نے اس کے ٹائروں پر فائرنگ کر دی، جو کہ سراسر جھوٹ بولا انہوں نے، جو کہ ثابت ہو گیا کہ ٹائروں پر تو گولی لگی نہیں، جبکہ یہ سامنے سے گولیاں ماری گئی۔ اگر ونڈ سکرین دیکھیں تو اس پہ گولی کی بچھاڑ نظر آتی ہے، سامنے سے، دائیں سے، بائیں سے۔ اب اس کے والد صاحب کا کہنا ہے کہ یہ رات کو تقریباً 1:30-2 بجے اپنے دوست کو چھوڑنے گیا تھا ہاسٹل میں، تو اس کے والد کا کہنا تھا کہ اس نے مجھے 2 دن پہلے بتایا کہ اس طرح پولیس والوں کے ساتھ اس کی تلخ کلامی ہوئی، اور انہوں نے اس کو کہا کہ ہم تمہیں مزہ چکھائیں گے، اور اس نے پہلے ہی نامزد کر رکھے ہیں۔ یہ 5 پولیس والے تھے جو اب دیکھیں تھوڑی سی تلخ کلامی پر ان کے پاس پاور تھی، وہ بیچارہ جا رہا ہے، وہ بیچارہ گھر آ رہا ہے واپس، تو اس کو دیکھ کے اس کو سر عام انہوں نے گولیاں مار دی۔ اب جب گھر والوں کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے جوان بیٹے کو اس طرح گولیاں مار دی گئی ہیں تو ان پر کیا بیتی ہوگی۔ یہ پاکستان جو ہے ہمارا کس طرف جا رہا ہے۔ اب یہاں پر پھر ہم خان صاحب کا ہی ذکر کریں گے، جنہوں نے کہا تھا کہ میں آتے ہی 6 مہینے کے اندر اندر پولیس چینج کر دوں گا۔ تو کہاں ہے خان صاحب، کہاں پولیس چینج ہوئی ہے؟ اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ساہیوال کا واقعہ جو ہوا، اس وقت خان صاحب جو ملک سے باہر تھے، وہاں پر بھی پولیس والوں نے سر عام گولیاں ماری اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے ان کے والدین کو قتل کر دیا، جس کو بعد میں یہ باعزت بری ہو جاتے ہیں ایسے لوگ، ان کو باعزت بری کر دیا عدالت نے کہ نہیں جی ان پر جرم ثابت نہیں ہوا۔ ساری دنیا نے دیکھا، CCTV کیمرے تھے وہاں پر، سب نے دیکھا، لیکن کیا ہے کہ وہ غریب کے لیے انصاف نہیں ہے۔ یہاں پر اگر کسی بڑے کے ساتھ ہوتا تو وہ پولیس والے کو تو انکاؤنٹر میں مار دینا تھا انہوں نے۔ اب کچھ دن پہلے ہی ہم نے ایک واقعہ دیکھا کہ ایک عورت سر عام پولیس والے کو مار رہی ہے، اور اسلام آباد کا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایک کرنل صاحب کی بیوی ہے، اس کو سر عام گالیاں دے رہی ہے اور یہ سلوٹ مارتے ہیں پھر آگے سے۔ ان لوگوں کو شرم ہی نہیں آتی ہے کہ غریب کو تم لوگ گولی مار دیتے ہو اور جو تھوڑے بڑے ہوتے ہیں ان کو سلوٹ مارتے ہو، تم لوگ گالیاں بھی کھاتے ہو، ان سے مار بھی کھاتے ہو۔ تو وہاں اس وقت تم لوگوں کی کہاں جاتی ہے یہ عزت نفس جو ہوتی ہے؟ تو ہم تاریخ میں ہم سبق نہیں سیکھتے ہیں۔ وہ پہلی قومیں کیوں تباہ ہوئی؟ جب وہ انصاف کرتے تھے، جو امیر آدمی کے لیے انصاف ہو رہا تھا، غریب کے لیے ہو رہا تھا، تو وہ قومیں اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیں۔ اب وہ ساری چیزیں یہ ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہیں۔
اس سے پہلے بھی ہم دیکھا ہے کہ کراچی کے اندر ایک رینجر والا سر عام گولی مارتا ہے، میڈیا دیکھا ہے اس کو، پوری دنیا دیکھ رہی ہے اس کو، وہ سر عام اس کو گولی مار کے مار دیتا ہے، اس کو سزائے موت ہوتی ہے، عدالتوں میں سزائے موت ہوتی ہے، پھر جا کے صدر ممنون صاحب اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں میں اس کو چھوڑتا ہوں۔ جب سزا ہی نہیں ہونی ایسے لوگوں کو تو پھر کیسے بہترین معاشرہ تشکیل پائے گا؟ اب پولیس کو لے لیں، اس کو بالکل ہی ٹھیک ہی نہیں ہونے دیا جا رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے جو حکومتی اہلکار ہوتے ہیں، عہدیدار ہوتے ہیں، سیاستدان ہیں جو حکومت میں ہوتے ہیں، وہ استعمال کرتے ہیں ان کو۔ کسی کے ساتھ آپ کی دشمنی ہے تو پولیس والوں کو بھیج کے اس کو مروا دیتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں جی اس پر کیس ڈال دیتے ہیں اور اس کو انکاؤنٹر کر دیتے ہیں۔ اب بھی پولیس کے اندر جو ہے کرپٹ سسٹم جو ہے، اس میں 80% تک تو یہ سفارشی لوگ ہوتے ہیں یا رشتہ دار لوگ ہوتے ہیں، اہل لوگ تو آتے نہیں ہیں اس میں، ان کو آنے ہی نہیں دیا جاتا اس میں، تو پھر کیسے ٹھیک ہوگا نظام؟ اب ان کی قابلیت دیکھ لیں، ان کی کوالیفیکیشن دیکھ لیں پولیس والوں کی، ان کی نہ تو کوالیفیکیشن ہے نہ ہی تربیت ہے ان لوگوں کی، ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسے ہم نے اپنا کام کرنا ہے۔ ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے کہ جائیں گے کوئی بندہ پکڑیں گے، اس کو جا کر ماں اور بہن کی گالیاں دیں گے سیدھی جا کے۔ اب دنیا کے کسی مہذب معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا کہ پولیس والا جائے اس کو ماں اور باپ کی یا بہن کی گالیاں دے اس کو، یہ صرف ہو رہا ہے اور پاکستان میں ہو رہا ہے۔ اور جس کا وعدہ کیا تھا خان صاحب نے کہ ہم نے 6 مہینے میں کرنا، 2.5 سال ہو گئے ہیں، کچھ بھی نہیں کرنا، نہ ہی کر سکتے ہیں یہ حکمران جب اپنے مفادات سے ہٹ کر دیکھیں گے، ملک کا سوچیں گے۔ ہم نے کل بھی ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ قائد اعظم کا پاکستان تو بالکل ہی نہیں ہے یہ۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جو پاکستان بنایا تھا اس کو تو نام و نشان ہی نہیں ہے وہاں پر، صرف نام لیتے ہیں، یہ 25 دسمبر کو ان کا دن منا لیتے ہیں، تو یہ قائد سے محبت تو نہیں ہے آپ کی، نہ ہی پاکستان سے محبت ہے۔ پاکستان سے محبت اور قائد سے محبت تب ہوگی جب وہ قائد کا ہی پاکستان ہوگا، تو یہ تو بالکل وہ پاکستان نہیں ہے، یہ تو وہی ہے کہ جس کی لاٹھی اور اس کا بھینس۔ تو ایسے معاشرے جہاں پر لا قانونیت ہوتی ہے وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے، کبھی پروان نہیں چڑھ سکتے۔ پاکستان کے تقریباً ہر ادارے میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، لیکن جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہاں پر تو ایسے لوگ قابل لوگ لے کے آئے ہیں آپ۔ اب ہم نے وہ دیکھا کچھ دن پہلے کہ وہ ایک CCPO لاہور کے عمر شیخ صاحب، وہ ٹرانسفر کیے جیسے بھی تھے، انہوں نے جا کر جاتے ہی پولیس والوں کو جو غلط کر رہے تھے ان کو روکا، پکڑا، ان کو اندر کیا، تو اور آج ہم سنتے ہیں کہ ان کی ٹرانسفر کر دی۔ پاکستان کے اندر جو بندہ کام کرنا چاہتا ہے اس کو کام کرنے دیا ہی نہیں جاتا۔ جب کوئی بڑا عہدیدار دیکھتا ہے، کوئی افسر دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ چھوٹا مجھ سے یہ کام کر رہا ہے تو چلو اس کو پیچھے کر دو، حالانکہ وہ شرم آنی چاہیے ان کو، اگر چھوٹا کر رہا ہے تو آپ اس سے زیادہ کام کر کے دکھاؤ۔ لیکن پاکستان میں تمام اداروں کی کارکردگی یہ ہے کہ کوئی کام کرنا ہی نہیں چاہتا، لوگ جاتے ہیں، وہ جس کے پاس کوئی عہدہ آ جاتا ہے، جس کے تھوڑی پاور آ جاتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ مختار کل ہو گیا، اب اس کو اجازت ہے، اس کے پاس لائسنس ہے کہ وہ جو سیاہ سفید کرے وہ کر سکتا ہے۔ تو اب حکومت کو چاہیے کم از کم یہ پولیس کا ادارہ تو ٹھیک کر دیں، اس میں اہل لوگ لے کے آئیں، جو سفارش سے آئے ہیں، جو سیاسی بھرتیاں ہیں، جو رشتہ داری کی بنیاد پر بھرتیاں ہیں، ان کو فوری طور پر فارغ کریں۔ اور یہ جو نظام ہے، کوئی شریف بندہ پولیس اسٹیشن میں جانے کا نام نہیں لیتا، کوئی جاتا ہے تو اس کو ماں اور بہن کی اتنی اتنی گندی گالیاں یہ لوگ دیتے ہیں کہ وہ بندہ جاتے نہیں ہے، سفید پوش لوگ تو ڈرتے ہیں پولیس کا نام سن کے وہاں پر، حالانکہ پولیس صاحب کے تحفظ کے لیے ہوتی ہے۔ لیکن پاکستان میں جب کوئی پولیس میں چلا جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ چلو اب یہ پورے پاکستان کا مالک بن گیا، جو مرضی کرے۔ تو زیادہ جرائم جو ہیں یہ پولیس کے اندر ہے، پولیس جب تک آپ ٹھیک نہیں کرتے ہیں تو جرائم تو ختم نہیں ہوں گے۔ آدھے سے زیادہ جرائم یا ڈکیتیاں وغیرہ یہ ساری جب انکوائری ہوتی ہے صحیح طرح پہ، اس میں پولیس والے نکل آتے ہیں۔ اب یہ کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں ہے کہ کوئی حکومت آتی ہے اسے کچھ ادارے ٹھیک نہیں کر سکتی۔ وہ ہماری حکومت سے بھی اور عدالتوں سے بھی یہی التماس ہے کہ ان لوگوں کو، کیونکہ یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ ان لوگوں نے ایک ذاتی تلخ کلامی کی وجہ سے بندے کی جان لے لی ہے، تو ان کا ایسا عبرت کا نشان بنائیں تاکہ آئندہ جو لوگ اس طرح کا کام کرنا چاہتے ہیں وہ تھوڑا سوچیں کام کرنے سے پہلے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ تو دیکھیں، آپ ترقی یافتہ ممالک کے اندر رہ رہے ہیں، آپ کی سوچ یہاں کی، آپ یہاں کا پولیس کا سسٹم دیکھتے ہیں، کبھی پولیس والے نے آپ کو گالی دی ہو، تنگ کیا ہو کبھی آپ کو؟ جب اس طرح کا واقعہ وہاں پر ہوتا ہے تو کیوں اپنے مشورے نہیں دیتے، کیوں اس پر آواز نہیں اٹھاتے؟ آج وہ بندہ مرا ہے، اس سے پہلے مرتے رہے ہیں، تو کل کوئی اور مرے گا۔ اگر تو یہ مرتا کسی بڑے سیاستدان کا، کسی بڑے افسر کا، تو یہ تو انکاؤنٹر ہو جانا تھا 5 کا ہی۔
اب ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ لوگ غریبوں کو تو گولی مار دیتے ہیں، لیکن بڑے لوگوں کے بیویوں سے بھی، ان سے بھی گالیاں بھی کھاتے ہیں، مار بھی کھاتے ہیں اور خاموش ہوتے ہیں۔ تو ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے اور حکومت وقت کو بھی صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، آج یہ دو اہم ترین واقعات تھے، انتہائی افسوسناک واقعات تھے، جن پر ہم نے سوچا کہ آپ کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کی جائیں۔ اب ملک کے حالات ٹھیک کرنے کے لیے آپ سب کو آواز اٹھانا پڑے گی۔ اب اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی غلط چیز ہو رہی ہے پاکستان میں، تو اس پر اپنی آواز تو وہ کم از کم اٹھا سکتے ہیں۔ آپ کو تیونس کا واقعہ یاد نہیں؟ ایک شخص کی موت نے پورے کے پورے جو حکومتی مشینری تھی اس کو تہز نہز کر کے رکھ دیا، حکومت کا تختہ الٹ دیا، وہاں کے جو حکمران تھا اس کو بھاگنا پڑا۔ تو یہ اسی وقت ہوتا ہے جب لوگ اکٹھے ہوں، ایک قوم بن کر سوچیں۔ یہ مت سوچیں کہ کسی کا بچہ فوت ہوا ہے تو ہمیں کیا، آج اس کے ساتھ واقعہ ہے تو کل ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرے ہمارے ملک پر بھی اور ہم سب پر بھی۔ تو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اگلے کسی پروگرام میں آپ کے سامنے پھر پیش ہوں گے۔ اللہ حافظ۔